ناظرین السلام علیکم. پاکستان سوشل ٹی وی پر سعید حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو دا گریٹ گیم آف سیتن کے دوسرے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوستو گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس، اما حوا اور ان کی آپسی چپکلش اور آپس میں جو تعلق تھا اس کا تذکرہ کیا. آج کے پروگرام میں ہم حسن بھائی سے یہ جانیں گے کہ حضرت آدم اور حوا کا جب یہ سلسلہ ہوا اور پھر ان کو زمین پر اتار دیا گیا تو گریٹ گیم آف سیتن پھر اس کے بعد آگے کس طرح سے بڑھتی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، بے دخل کر دیا، تو اس دنیا میں جب بھیجا تو ان کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اولاد کا. تو اولاد کا سلسلے کے اندر حابیل اور قابیل آئے، جن کا کافی مشہور ہے کہ شیطان نے اسی وسپرنگ وہی عورت کی لالچ کے اندر قتل کروا دیا دو بھائیوں کے اندر. یہ پہلا وار تھا شیطان کا کہ اس نے دیکھا جو مجھے ایکسیس ملی ہوئی ہے جنت سے باہر نکالے جانے کے بعد، یعنی جنت کے بعد اس زمین پر، اس دنیا میں ہو چکا تھا جنت کے اندر کہ وہ کامیاب ہو گیا، میں کر سکتا ہوں، یہ جو اللہ نے مجھے ایکسیس دی ہے وہ کام کرتی ہے. ہاں، کام کرتی ہے. یعنی وہی چیس کے جو شطرنج لگی ہوئی ہے اس کے اندر وہ اپنے چال چلنے میں کامیاب ہو رہا ہے اور بڑی خوشی سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ گیم جیت رہا ہوں. یہ جو ایک گریٹ گیم سٹارٹ ہوئی ہے اس دنیا کی. تو شیطان جو ہے اس نے دیکھا کہ میں نے قتل تو کروا دیا ایک عورت کی لالچ کے اندر، ایک دوسرا قدم وہ وہاں پہ وہ بھی جیت یعنی کہ ہو گئی. ہاں، اس کی جیت ہو گئی اور کانفیڈنٹ ہو گیا میں بھائیوں کو مروا سکتا ہوں، اس طرح تو میں دو قبائلوں کو لڑا کے انسان کو ختم کر سکتا ہوں. مین مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس دنیا کی جان نشینی دی اللہ تعالیٰ نے. یہ دنیا کے اندر جان نشینی اس کی ختم، انسان کو ختم کر دینا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا، انسان کی برتری کو تسلیم نہیں کرنا جو اللہ نے دی ہے، بلکہ الٹا انسان کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے. بات کی کہ یہ قتل و فساد یہ سب کچھ کرے گا، اس بات کو بھی پورا کرنا اور انسان کی ہر کمزوری کو دیکھ کے اس کے اوپر اٹیک کر کے اسے ختم کرنا، یہ اس کا مین مقصد ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ وسپرنگ والی جو طاقت ہے یہ خون کے اندر انسان کے اندر میں چل رہا ہوں، یہ کسی حد تک تو فائدہ مند ہے. تو پھر سلسلہ چلتا گیا انسان کا. تو اس نے دیکھا کہ انسان تو اللہ کی عبادت کر جنت سے بھی آیا تازہ پتہ تو ہے اللہ تعالیٰ ہے، حضرت آدم کو نکال دیا گیا لیکن اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس نے کہا کہ مین مقصد انبیاء کا ہوتا ہے کہ اللہ کا بتانا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی پہچان کروانا. کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے، ہمارا امتحان کیا اپنے مالک کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس نے کہا کہ یہ کنسیپٹ کے اندر میں تبدیلی کروں گا، اس کنسیپٹ کو ہٹاؤں گا کہ ان کے اندر شرک کا عنصر. یعنی شرک کا عنصر کیا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی اولاد کے اندر کوئی اور بھی شریک ہے تو کیا آپ اپنی بیوی کو جینے دیں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ تو قتل کر دیں گے، کچھ لوگ علیحدگی کر لیں گے، لیکن اس شخص کے ساتھ دوبارہ زندگی کا تصور نہیں شاید انسان سوچ سکتا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ اس کے مقابل میں اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھڑا کر دیا. اچھا، اپنے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے ساتھ نہیں. اللہ کو ماننے میں اپنے ساتھ یہ ظلم کر لیا، اپنے ساتھ یہ ظلم کیا. یعنی یہ ظلم کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ظلم کو آپ نے سمجھنا ہے. نا انصافی کے طور پہ میں نے بیان کی. صحیح. نا انصافی کیا کی ہے کہ پہچانتے ہوئے بھی خالق ہے جس نے مجھے بنایا، یہ نا انصافی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی بت کو کھڑا کر دیا جائے جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسی اسلام میں انسان کے اندر ایسے لوگ آئے جو اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے. حضرت آدم کے بعد اتنی عبادت کرتے، شیطان نے آ کے کہا کہ اب یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ اللہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ان کے تھرو آپ اللہ کی سفارش کا کانسیپٹ یہاں سے دیا، ان کے تھرو آپ اللہ کے سے رسائی حاصل کریں. تو انہوں نے انسانوں نے اس کی یہ گیم کا حصہ چاہا، یعنی وہ سکھا رہا ہے خود آگے کیا آپ نے کرنا ہے. اس نے کہا شاید یہی انسانیت ختم ہو جائے گی، یہ اس کی سوچ تھی. اس نے جہاں جہاں کوشش کی انسانیت ختم کرنے کی، وہاں اس نے اس گیم کے اندر مہرے اپنے کھیلے ہیں، کسی نہ کسی نے اپنا کنگ چلایا. اس نے اس گیم کے اندر پھر جب
کہ شطرنج کی گیم کے اندر اسے مزہ آ رہا تھا. اس نے کہا انسان نے یہ بھی بات مان لی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور انسان کا ایک کنیکشن. اللہ نے کہا میں شاہراہ سے زیادہ قریب ہوں. جب وہ شاہراہ کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں گے شاہراہ کیا ہو جائے گی, کٹ جائے گی اور انسان مر جائے گا. جب اللہ نے اتنا کنیکشن قریب رکھا, اس نے کہا کہ میں کسی کے تھرو اب اللہ کے پاس جانا. شیطان تو خوش ہوا کہ اللہ سے ایک کنیکشن تھا جو انسان کا ایک ڈائریکٹ ہو گیا, یا اللہ تو میری مدد کر. آپ کہے گا کہ فلاں بندے تو جا کے اللہ سے کہہ. صحیح. یہ اس کی خوشی ہوئی کہ انسان کا یہاں سے ایک سٹیپ اور وہ آگے. پھر اس نے ایک سٹیپ اور چلایا. وہ کیسے چلایا؟ وہ گیم کے اندر اس نے کہا کہ تھوڑی اور بڑھائی جائے گیم کو. اب گیم کو جب اس نے بڑھایا تھوڑا سا اور, اس گیم کے اندر اس نے دیکھا کہ اب بارشیں ہوگی. ایک لمبا عرصہ گزر گیا, ہزاروں سال گزر گئے. ہزاروں سالوں میں اس نے دیکھا کہ وہ قبریں خراب ہو چکی ہیں. اس نے کہا کہ یہ جو قبریں ہیں انہیں پکا کر کے انہیں ایک اچھی فارم دے دینی چاہیے, انہیں ذرا مضبوط کر دیا جائے, ایک مضبوط شکل کے اندر لا دیا جائے. تو پھر انسان نے کہا یہ بھی صحیح بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ لوگ ہیں, ان کی قبریں موجود ہونی چاہیے, نشانیاں زیادہ دیر تک رہنی چاہیے. اس طرح تو مٹی کو جب بھی کوئی طوفان آئے گا بھا کے لے جائے گا. تو اس نے ایسے ہی کیا انسان نے. اس کے اندر کیا کیا کہ پکا کر دیا, مضبوط کر دیا, سارے کھڑا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں ہمیں شیطان نے کس طرح کی, یہ حدیث ہے. پھر شرک کا آغاز کس طرح, پہلی گیم جو شیطان نے کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کروائی, اللہ کی پہچان نہیں بھلائی. یہ اللہ کی پہچان بھلانے کا آغاز شروع ہو رہا ہے اس کا, جہاں سے ہمیں اپنے حقیقی رب سے اس کنیکشن کا ڈسکنیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ ابتدائی ایام کے اندر ہو گیا؟ یہ ابتدائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلے میں پہلے نبی ہیں. اچھا, اس سلسلے میں پہلے نبی ہیں جب ایک شرک کا آغاز ہو چکا تھا اور انسانیت کو اس نے وہیں کہا تھا گلا دبوچ کے ختم کر دوں میں. تو اس کے اندر انہوں نے پکا کیا. پھر عرصہ گزر گیا, طوفان آئے. شیطان نے کہا کہ میں نہ, شیطان بزرگ کی شکل میں ہے, کہتے میں نہ تمہیں کہتا ہوں کہ وہ یہاں بڑے نیک لوگ تھے, تمہارے اوپر عذاب آئے, اب تم ان لوگوں کو کس طرح تلاش کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے. کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ تصویر ہے. انہوں نے, لوگوں نے کہا ہم ناواقف ہیں تصویر مصوری کرنے سے. اس نے کہا کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں کس طرح ہوتی ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے, بزرگوں کی تصویریں بنائی لگا دی. اب آپ کسی چیز کے اوپر تصویر کر دیں, یعنی کھال کے اوپر بنا دیں یا کسی چیز کے اوپر بنا دیں, وہ کتنا عرصہ ٹکے گی؟ ہو سکتا ہے زیادہ عرصہ ٹکے, ہو سکتا ہے نہ زیادہ عرصہ ٹکے. پھر کوئی طوفان یا اس طرح آیا تو شیطان نے کہا کہ چلو وہ بھی چلا گیا, اب کیا کریں؟ لوگ کہتے کیا کریں, اللہ تک تو رسائی چاہیے. ڈسکنیکٹ تو اللہ سے کروایا ہوا شیطان نے پہلے ہی, بیوقوف بنا دیا انسانیت کو. تو اس نے کہا کہ تینوں بزرگوں کے بت بنا دو, پتھر کھڑے کر دو. ایک ایک قدم وہ آگے نکالتا بڑھا رہا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ. میں کہتا ہوں شیطان سے زیادہ شطرنج کھیلنا کسی کو نہیں آتی. جو اس کا پلان ہے, میں موجودہ حالات میں بلکہ اکثر اوقات یہ بات کہا کرتا ہوں کہ چونکہ آج کا مسلمان بہت زیادہ غافل ہے اور غفلت زدہ ہے, تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جتنے دل جمعی سے اپنا کام شیطان کر رہا ہے نا, شیطان پاس ہو جائے اور انسان فیل ہو جائے. کیونکہ آج کا انسان غافل ہے, لیکن شیطان غافل نہیں ہوا. ہر وقت کا انسان غافل ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے والے کچھ لوگ بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے بھیج دیتے ہیں کہ انسان کو بتا دے کہ میں بھی ہوں, میری پہچان بھی رکھ, مجھے بھی یاد رکھ. اگر تو میرے ساتھ کنیکٹ رہے گا تو کامیاب رہے گا, اگر نہ کنیکٹ رہا میرا کچھ نہیں جاتا, تیرا خسارہ ہے, انسان کا خسارہ ہے. بالکل صحیح. یہی شیطان نے بت کھڑے کر دی. اب شیطان نے کہا یہ تو اور زبردست ہو گیا, یہ تو بت کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لات عزا, یہ اللہ کے نیک لوگ تھے, ان کے آج بت کھڑے ہوئے. یہ اللہ کے نیک لوگ تھے. اللہ کے نیک لوگوں کی پرستش میں اتنا آگے ہم بڑھ جاتے ہیں, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بت بننے شروع ہو چکے.
ایسے اور کافی عرصے بعد بت بننا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ ایک پوری کیلکولیشن اور ٹائم اور میتھمیٹکس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا بت دو طرح کے ہیں, ایک تو وہ بت ہے جو کہ باقاعدہ پتھر کا مجسمہ ہے, جی ایک وہ بت ہے جو شخصی بت ہے. یہ بھی شخصی ہے, طور پہ لیکن انسانیت نے یہاں بھی شیطان کو کہا تھا مجھے نہیں آتا بنانا. شیطان نے کہا میں سکھاتا ہوں تجھے بنانا. وہ سکھاتا نا ٹیچر تھا, وہ ٹیچر نے سکھایا اسے بنانا, پھر بنتے گئے. اب شیطان نے کہا کہ ان لوگوں کا ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے, فرشتوں کی حفاظت ہے, رحمانی طاقت نہیں ہے. اب انسانیت جو ہے نا, اب اسے اس گیم کے اندر مزہ آ رہا تھا کہ اب انسانیت تباہ ہوگی. اسے نہیں پتا تھا, اختیار میں زیادہ چیزیں آ گئی تھی, اختیار میں آ گیا تھا, کنٹرول میں آ گیا. اب میں انسانیت کو تو لے ڈبوں گا, میں تو اب شطرنج کے اندر جیتنے والا ہوں, ماسٹر بننے لگا ہوں, چیمپئن بننے لگا ہوں یونیورس کے اندر. 7 آسمانوں میں میرا نام ہوگا کہ میں نے تو انسانوں کو ختم کر دیا. شیطان نے یہ چیز دیکھی کہ میں اب, یعنی شیطان کے پاس وہی بات آ گئی کہ ایک سیس نہیں ہے کہ انسان کو تلوار لے کے پکڑے اور انسان کی گردن کاٹ دے. اب یہاں جینیٹک گیم آنے لگی ہے, ڈی این اے کی, جینوم کی, جسے ہم نے سمجھنا. اب اس گیم کے اندر شیطان نے کیا کیا کہ یاجوج و ماجوج اس مخلوق کو انوینٹ کیا. انسانیت اور جنات کے جینیٹک جینوم ڈی این اے مینیپولیشن کے تھرو یہ ایک مخلوق پیدا کروائی اس نے. ایک جدید ترین مخلوق, ذہین ترین مخلوق, جسے ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات میری سن رہے ہیں جذباتی ہو جائیں گے, یہ کس طرح ہوگا, لیکن میں بتا دوں کہ میں احادیث کے تھرو آپ کو بتاؤں گا. جب آگے ہم سیریز میں چلیں گے میں ڈسکس کروں گا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یجوج مجوج آئیں گے, پھر آپ کو پتہ لگے گا واقعی یہ تو وہی بات تھی جو شروع میں نے کی. یہ تو وہی بات ہے, یہ وہی کنیکشن ہے, یہ وہی مخلوق ہے, واقعی یجوج مجوج وہی ہیں. اس میں سب سے پرانا جو دین اللہ تعالیٰ کا آیا ہے سروئے زمین کے اندر, ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو, ہے تو اسلام ہے, دین شروع سے اسلام ہے اللہ کا, لیکن جس دین نے اس چیز کو محفوظ کیا, جسے اب مذہب کی شکل دے دی گئی ہے, وہ ہندوازم ہے. صحیح. چائنا کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے پورے طریقے سے ان کے پرانے روٹس کے اندر. حسن بھائی اگر مجھے اجازت دیں تھوڑی سی, آپ چونکہ وہ پہلے آپ نے جینوم کی بات کی, میں اس میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ دور جدید کی بات کر رہے ہیں یا ابھی بھی ہم انسانی دور کے ایام ابتدائی جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی ابتدا کے اندر بتا رہا ہوں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام یہ ایک علم دیا ہے شیطان نے, جیسے شرک کا علم دیا ہے, یہ بھی ایک علم دیا ہے کہ انسان کی جینیٹکلی ڈی این اے میں چینجنگز لا کے. دجال کا جب میں ذکر کروں گا نا آپ کو بتاؤں گا, کوئی لوگ ٹائم ٹریولنگ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کوئی لوگ کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. دجال ٹائم ٹریولنگ کر کے اس دور میں آ جائے گا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہونا ہے پچھلے دور میں ٹائم ٹریولنگ کر کے چلا گیا, وہ بچہ پیدا ہوگا, دجال تو پیدا ہو رہا ہے اس دور میں. یہ ہم نے سمجھنا ہے اس نے کس طرح ڈی این اے جینیٹکلی کر کے اس نے اس فارم میں لایا تاکہ وہ ایک تلوار چلائے اور انسان کی گردن اتار کے قتل کر کے ختم کرے, صفایا کرے اس مخلوق کا. شیطان کا مور ہے, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اصل میں افسوس یہ ہے کہ ہم شیطان کو اس گیم سے نکال دیتے ہیں, دجال کی گیم سے, یجوج مجوج کی گیم سے. حالانکہ دجال نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کیا ہوا, یجوج مجوج چیلنج کر کے نہیں آئے. چیلنج جو کر کے آیا وہ شیطان ہے, تو شیطان کے مورے ہوں گے, شیطان کا کنگ ہوگا, شیطان کی کوین ہوگی وہ, یعنی وہ شیطان کے ہی دھڑے کا وہی چیس کھیل رہے. تو وہ بڑے مزے میں تھا. اس نے کہا کہ اب میں نا یہ آگے اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں, اللہ کی رحمت سے ختم ہو چکے ہیں, اب میں ان کے اوپر نا یعنی پوری ایک جنگ مسلط کروں گا جس سے یہ مخلوق ختم کرنی ہے, جس نے اسے یجوج مجوج کو یہاں لائے. ڈی این اے جینیٹکلی گیم وار فیئر, ایک پوری جنگ چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہ مختلف مخلوقوں کے ساتھ انسان کو ملا رہا تھا اس وقت, انسان کو
تجربوں میں لے گیا تھا، تباہ کرنے کے اندر آ گیا تھا۔ یاجوج ماجوج بھی انہی میں سے یاجوج ماجوج تو اسی میں سے نکلے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح برباد کیا، شیطان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ یہاں ماسٹر اسٹروک کیا کھیلنے والے۔ شیطان تو کہہ رہا تھا یہ مخلوق تو گئی، دبا دیا، میں تو جیت گیا، ون کر گیا آدم کے اوپر۔ وہیں آغاز ہوتا ہے اللہ کا پہلا نمائندہ اس دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کا۔ صحیح۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ماسٹر اسٹروک تھا شیطان پہ۔ اسے جس چیز کی امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان میں سے ایک شخص اٹھائیں گے جو بتائے گا پھر کہ ایک رب ہے جس سے تم نے کنیکٹ ہونا ہے، تمہیں ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، تمہارا کھلا دشمن شیطان نے تمہیں ورگلا دیا ہے، تمہیں تباہ کرنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے تھے، انسان سن نہیں رہے تھے۔ انسان کہہ رہے تھے ہم عروج میں ہیں، یجوج مجوج کی نیچے آئے ہوئے ہیں، سب کچھ انسان نہیں سن رہا تھا۔ وہ انسان کہہ رہا تھا میں ترقی میں ہوں، وہی غرور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بنا۔ اب یہ جو پوری دنیا کے اندر یجوج مجوج، دوسری دنیا کے اندر کنیکشن اور وہ اسپیس شپس، ان کا پوری ایک طاقت چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایکسیس دی تھی، وہ دوسرے آسمانوں میں جا سکتے ہیں یجوج مجوج کو۔ کیونکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایکسیس کیوں دی ہے۔ جنات کو یہ ایکسیس موجود ہے جنات کے پاس کہ وہ دوسرے آسمان تک جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب ایتھیسٹ لوگوں کے لیے تو یہ بڑی مذاق والی بات ہوگی جب وہ لوگ، ان کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ کہیں یونیورس ہیں، گلیکسیز ہیں۔ یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ دوسرا آسمان ہے، کہیں گلیکسیز ہیں، کہیں یونیورس ہیں، کہیں پلانٹس ہیں۔ یہ تو انہیں اور دعوت کی طرف بلاتے ہیں، سوچنے میں مجبور کرتے ہیں اس کتاب کے اندر کیا حقائق، کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں جو بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 2 آسمانوں تک ایکسیس دی۔ اس طرح ہی یجوج مجوج کو، یہ جو ابھی ہم سائنسدان ہمارے دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ پہلا آسمان نہیں ان سے کور ہو رہا۔ تو یجوج مجوج کے لیے دوسری کائنات کے اندر جا کے رہنا، کوئی پلینٹ ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کے اندر۔ تو جب ان کی ایکسیس وہ شیطان، جنات اور انسان کی ملی جلی مخلوق کے اندر موجود تھے، ان کا پورا ذکر ہے، ان کے وہ پوری باتیں ہیں۔ لیکن ہم گریٹ گیم آف سیٹن کے اندر ہیں، اس لیے میں شیطان سے ہٹ کر نہیں اب جانے چاہ رہا۔ صحیح۔ پھر کبھی ہم یجوج مجوج کی مختلف چیزوں کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے ایک الگ سے پروگرام کر لیں تو وہ اس کے اندر وہ ہمارے ناظرین کے لیے زیادہ ان کو مستفید ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا ماسٹر اسٹروک تو کھیل دیا حضرت نوح کو لانے کا، حضرت نوح کو لا کر۔ حضرت نوح کے پیچھے بیک پر کون ہے؟ جو اس کائنات کو بنانے والا، شیطان کو بنانے والا ہے۔ یجوج مجوج کا بھی خالق وہ ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ تو شیطان کو پتہ لگ گیا کہ یہ گیم میں ہارنے لگا ہوں اب یہاں سے۔ صحیح۔ جو اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ کر چکا تھا، اللہ سے ڈسکنیکٹ کرا دیا تھا، روحانی جو مدد تھی اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ وہ ساری ختم کروا دی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے آکے یہاں پانی پھیر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، وہ دیکھ رہا تھا شیطان انسانوں کو ورگلا رہا تھا، ان کی دعوت کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ جو پانی آنا ہے نا، یہ پانی آنا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو جو سیلاب حضرت نوح کے دور میں آیا، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ہے۔ اگر میں اس کے اندر نا آپ کو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، اب ہم نا بڑے چھوٹے شیشے سے دیکھتے ہیں اس ساری چیزوں کو نا، ایک چھوٹی سی دوربین لے لیتے ہیں، اس دوربین کے اندر ہی جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس دوربین کو بڑا نہیں کرنا ہم نے، یہ نہیں محنت نہیں کرنی کہ وہ دوربین بڑی ہو جائے اور جیمس ویب چھوٹی سی حاصل کی، شاید جیمس ویب ٹیلیسکوپ بن جائے نا، اس سے بڑا ٹیلیسکوپ بن جائے، وہ محنت نہیں کرنی ہم نے کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، آپ نے واقعہ بھی اس طرح بتانا ہے کہ وہ ایک قوم کی طرف آئے تھے۔ اچھا، چونکہ ہمارے یہاں بتایا ہی اسی طرح سے گئی ہیں چیزیں، ایک قوم کی طرف آئے تھے، تو پھر تو عالم سے بچے کو اٹھ کے سوال کرنا چاہیے تھا کہ وہ تو اگر ایک قوم کی طرف آئے تھے تو وہ قوم کے اوپر ہی سیلاب آتا ہے نا، اللہ پوری دنیا میں کیوں بھیج رہا ہے؟ باقی دنیا کے قصور ہے۔ یہ لاجیکل بات ہے ویسے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہاں میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہندو کتاب کے اندر جو ذکر آتا ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا، وشنو جو ہے نا
ایک ہندوازم کے اندر جو سپریم پاور رکھتا ہے اصل میں، اصل خدا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. صحیح. تو انہوں کہتے ہیں کہ وشنو نے حکم دیا، یعنی ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے بھیجے گئے ہیں، ہندوؤں نے کئی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے اس طرح اور کئی تھیوریز گھسیڑ دی ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے. وشنو نے جب اپنے بھیجے یہاں کہا کہ مہنوف کی مدد کرو کشتی بنانے میں، اور ہم نے مہنو کو ایک چیز کہی کہ ہر ایک جاندار کا بیج لے لے. یہ بات ہو رہی ہے ڈی این اے جینیٹکس کی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کے اندر ساری مخلوق کو گھسایا نہیں، ان کے بیج ڈی این اے جینیٹک رکھے تھے، جس کے بعد ان کے بیجوں سے وہ دوبارہ فارم میں آئے، دنیا آباد ہوئی. اس کے اندر کئی اسپیشیز تھی. سانپوں کی اگر اسپیشیز کی بات کریں لاکھوں کے اندر ہیں، جو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں وہ تو بڑی الگ ہیں. اس کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ حضرت نوح کے دور میں تو ہر قسم کی یعنی جانور موجود تھا، ان سب کی اسپیشی رکھی، ان سب کی رکھا حضرت نوح علیہ السلام نے. اللہ کا سلسلہ یہ تو وہ ڈی این اے اور جینیٹکلی جو حضرت نوح کو بھی علم تھا اس کے مطابق انہوں نے رکھ دیا. اور وہ کشتی کا بننا بھی، وہ کشتی بھی ایسی تھی، ایک بہت بڑا معجزہ تھا. وہ کشتی ایسی نہیں تھی جو ہم عام سمجھتے ہیں، وہ ڈیفینس کے لحاظ سے اپنے لحاظ سے پوری طرح موجود تھی کہ کوئی مخلوق اس پہ کر نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اس پر اٹیک نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے اور وہ پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتی، خود ہی اس وقت یجوج مجوج کو تباہ کر دیا. اچھا، اللہ نے یجوج مجوج کو تباہ کر دیا. ابھی میں اس کا پوری بات نہیں کروں گا، پوری بات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ساتھ بات آ رہی ہے کہ اللہ نے تباہ کر دی. تو حضرت ذوالقرنین کے جو سلسلے میں بات میں بتاؤں گا. کیا ہم اس کا ذکر اس سے اگلے پروگرام میں جب یجوج ماجوج کے حوالے سے کریں گے؟ آگے کریں گے، ٹھیک ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو. حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی پہ سوار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. یجوج ماجوج کو لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کا ڈی این اے جینیٹک ہر چیز کا سامان بکھرا ہوا. انہوں نے جو ادھر شیطانی کر چکے تھے وہ کیا ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے میں اونچائی پہ چلے جاؤں گا، بچ جاؤں گا. اللہ نے مختلف دنیا سے یہاں پانی اتارا، پوری دنیا سے یجوج مجوج کی لاشوں کو صاف کر دیا. جینیٹک ڈی این اے جو ہوا وہ سب صاف کر دیا، اور پوری دنیا کو دوبارہ ایک ری واش ہونے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، پوری دنیا کی صفائی کی ضرورت تھی، جو صفائی ہم نے دیکھنی ہے. حضرت جو پھر سے دیکھیں گے ہم، اس کا ذکر ہوگا جو صفائی کا، میں آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گا. وہ صفائی اللہ نے پوری دنیا میں کی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور شیطان کو یہاں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اب اپنے پہچان کے لیے انہی میں سے بندے بھیجنے والا ہے جو بشر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کرتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو میں فرشتے بھیجتا. نبی بھی ایک انسان کی طرح ہے، لیکن انسان کے اندر افضل اور اللہ کے بہترین چنے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ کی پلاننگ کے مطابق اللہ کو پتہ تھا فیوچر کا کہ یہ لوگ بیسٹ ہوں گے، یہ لوگ اپنے لحاظ سے ہائی کوالیفائڈ ہوں گے. اور اللہ نے ان لوگوں کو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اس دور میں، انہیں نبوت عطا کی. اللہ کہتے ہیں میں نبوت عطا کرتا ہوں. صحیح. اگر ہم سوچا جائے کہ شروع سے ہی نبوت کا بنا ہو سلسلہ، شروع یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے، یعنی جو ہونا ہے اللہ کو پتہ ہے. لیکن اگر شروع سے ہی نبوت ملی ہو، نہیں، عطا کرتا ہوں. اللہ عطا کرنے والا، اللہ دینے والا. عطا اس وقت میں تو ہوتی نا جب لکھ دی، تو اس وقت میں بھی تو ایک سلسلہ ہے، لیکن وہ یہاں پر فیوچر کے مطابق یہاں پر انسان جو اختیار ہے، یہ ایک پورا علیحدہ ٹاپک ہے. ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. علیحدہ ٹاپک ہے جو انسان کے اختیارات اور انسان کے غیب کے علم کے ساتھ، اور انسان کے پاس کتنے اختیارات ہیں، اس کے اوپر یہ پورا ٹاپک ریلائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا ماسٹر اسٹروک کھیل دیا، جسے شیطان کو علم ہو چکا کہ نہیں ایسے نہیں، اب مجھے یہاں یہ کافی اللہ تعالیٰ کی لمبی گیم چلنے والی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی بھی آئیں گے، انہی مخلوق میں سے دعوت دینے والے آئیں گے. جب میں ڈسکنیکٹ کروں گا، اللہ بھی پوری اپنی چال چلے گا، اللہ بھی پوری اپنی پلاننگ کر کے بیٹھا، اللہ بھی پوری ماسٹر اسٹروک کرے گا. میں اس مخلوق کو ایسے نہیں ختم کر سکتا. اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بے بس نہیں چھوڑ دیا صرف میرے اوپر ہی کہ میں ان کو جس طرح مرضی چاہوں کھا جوں،
کاٹ دوں پھینک دوں، نہیں، اللہ ان کو وارث تو اللہ ہی ہے، اللہ ان کا وارث ہے، اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے۔ یہاں سے وہ یجوج مجوج کو پہلی شکست ہوئی اور ان کو اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا، اور پوری اس دنیا کے اندر سیلاب آ گیا، ان کا باڈیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ختم کر دیا، وہ پانی اللہ تعالیٰ نے واپس جہاں سے دنیا سے لایا تھا اس دنیا میں لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ پہلی حضرت آدم کی اولاد کو فتح ہوئی شیطان کے پلان کے اوپر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حسن بھائی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری طالب علمانہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کرنے کے پیچھے جو ہماری نیک نیتی ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو لوگ دین کی طرف آ سکتے ہیں کم از کم وہ اس طرف ضرور آئیں، اور اگر خود تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود تحقیق کرنے کا سلسلہ شروع کریں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان سعید حسن اور محمد حسن کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ دا گریٹ گیم آف سیتن کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دین اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔